ایک چھوٹی سی کمہاروں کی بستی تھی جہاں کمہار اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ فضل دین اس بستی کا ایک محنت کش کمہار تھا۔ اس کے ہاتھ کی صفائی دور دور تک مشہور تھی۔ گڑیا ان کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی۔ گڑیا صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام میں ماں کا ہاتھ بٹاتی، پھر اسکول چلی جاتی۔ اسکول کے بعد وہ اس کی سہیلیاں خوب کھیلتی۔ میرے ابا مجھے مٹی کے برتن بنانا سکھائیں گے، پھر میں جب سیکھ جاؤں گی اپنے لیے بہت سارے برتن بناؤں گی، گڑیا کی سہیلی نے اسکول سے واپسی پر راستے میں کہا۔ ہم بھی اپنے ابا سے سیکھیں گے۔ ان کے ساتھ چلتی دو لڑکیوں نے بھی کہا۔ گڑیا نے گھر آ کر بستہ رکھا اور فضل دین کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ فضل دین کوئی لوک گیت گاتے ہوئے کام کر رہا تھا۔ گڑیا خاموشی سے اس کے ہاتھوں کی کاریگری کو دیکھنے لگی۔ جب مٹی کی سراہی تیار ہو گئی تو فضل دین نے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ بابا جان یہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن اسے بنانا بہت مشکل ہے نا؟ گڑیا نے ابا جان سے پوچھا۔ کوئی بھی کام ہمیں تب تک مشکل لگتا ہے جب تک ہم اسے سیکھ نہیں جاتے۔ اسے سیکھنے کے لیے خوب محنت بھی کرنا پڑتی ہے اور پھر ہمیں وہ کام آ جاتا ہے اور آسان لگنے لگتا ہے۔ اگر ہم محبت سے کوئی بھی کام کریں، نہ تو محنت کا احساس ہو نہ ہی کسی مشکل کا، فضل دین نے گڑیا سے کہا۔ گڑیا کو اس کام میں دلچسپی نہ تھی، مگر باپ کو کام کرتے دیکھ کر اسے مزہ آ رہا تھا۔ کچھ دن بعد اسکول میں ایک دلچسپ مقابلے کا اعلان ہوا۔ چونکہ یہ کمہاروں کی بستی کا اسکول تھا، اس لیے مقابلے میں مٹی سے بنی اشیاء لانی تھی۔ ایک ہفتہ بعد یہ مقابلہ رکھا گیا۔ بابا جان اگلے ہفتے اسکول میں مقابلہ ہے اور مجھے آپ سے یہ کام سیکھنا ہے تاکہ میں بھی مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر سکوں، گڑیا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے فضل دین سے کہا۔ کیونکہ تمہیں اپنی گڑیا کو ضرور سکھاؤں گی، فضل دین نے پیار سے کہا۔ کوئی بھی کام مضبوط ارادے کے علاوہ سخت محنت سے بھی مانگتا ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ دونوں نہیں تو پھر کوئی بھی تمہیں کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی ختم ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کرتی، پھر کھیلنے چلی جاتی۔ ایک دن وہ اپنے ابا کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کام کرو وہ صبر اور محنت سے کرو اور نہ پچھتانا پڑے۔ بابا جان اب میں بھی پوری توجہ اور محنت سے سیکھوں گی، گڑیا نے جواب دیا۔ اس کے بعد گڑیا بڑی محنت سے سیکھنے لگی۔ اگر کام خراب ہو جاتا تو پھر کوشش کرتی، بد دلی سے چھوڑ کر نہ جاتی۔ گڑیا نے اتنا تو سیکھ ہی لیا تھا کہ مقابلے میں حصہ لے سکے۔ مقابلے والے دن سب ہی پرجوش تھے۔ گڑیا کو امید تھی کہ وہ بھی مقابلے میں انعام حاصل کر سکے گی، لیکن اسے کوئی انعام نہ مل سکا۔ بابا جان میں نے کتنی محنت کی تھی پھر بھی ہار گئی، گڑیا نے فضل دین سے کہا۔ ہار پہ دل چھوٹا نہیں کرتے بچے۔ ہو سکتا ہے کہ جن بچوں نے انعام حاصل کیا ہے انہوں نے زیادہ محنت کی ہو۔ پہلی بات پر ہی سب ختم نہیں ہو جاتا، اور یاد رکھو ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اس لیے تمہاری یہ ہار آگے تمہارے لیے کامیابیاں لے کر آئے گی، مگر شرط صرف محنت اور لگن ہے، فضل دین نے گڑیا کو سمجھایا۔ اس کے بعد گڑیا اسکول اور کھیل کے ساتھ ساتھ پھر سے مٹی کی چیزیں بنانے لگی۔ کمہاروں کی بستی کا یہ اسکول صرف 5ویں جماعت تک تھا۔ اس کے بعد پڑھنے کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے سوچا اس طرح کا ایک اور مقابلہ بڑے پیمانے پر رکھا جائے، اہم تعلیمی افسران کو بھی مدعو کیا جائے تاکہ وہ بچوں کی قابلیت پر ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں اور اسکول کی مزید جماعتوں کی منظوری بھی دے دیں۔ 3 ماہ بعد اسکول کے سامنے بڑا سا پنڈال سجایا گیا۔ پنڈال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر مہمان موجود تھے۔ مقابلے میں حصہ لینے والے بچوں کے بنائے ہوئے شاہکاروں پر بڑی میز سجائی گئی۔ مہمانان گرامی کی حوصلہ افزائی تقاریر کے بعد انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ گڑیا کو جیت کی امید تو تھی، مگر ہار کا خوف بھی تھا۔ پہلے تیسرے انعام یافتہ کا نام پکارا گیا، پھر دوسرے اور آخر میں پہلے انعام یافتہ کا نام پکارا گیا۔ گڑیا کی جیت کی آس ٹوٹ گئی تھی، مگر اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہ دیا۔ فضل دین نے غور سے گڑیا کو دیکھا، کہیں وہ ہار پر دکھی تو نہیں ہو رہی۔ کوئی بات نہیں بابا جان، ہار پر سب ختم نہیں ہو جاتا، اگلی بار پھر کوشش کروں گی۔ تینوں انعام یافتہ بچوں کو انعام دیا جا چکا تھا۔ اصولاً تو انعامات کی تقسیم 3 درجوں میں کی جاتی ہے، مگر ہم نے سب سے خاص اور بہترین شاہکار کے لیے الگ سے انعام کا فیصلہ کیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے یہ خبر سنا کر بچوں میں جیسے جوش سا بھر دیا اور انعام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے تھوڑا وقفہ کیا جس سے سارے پنڈال میں تجسس پھیل گیا۔ گڑیا فضل دین ہیڈ ماسٹر نے مسکراتے ہوئے گڑیا کا نام پکارا جو بے یقینی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر گڑیا دوڑتی ہوئی اسٹیج پر اپنا انعام لینے گئی۔ پورا پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ بابا جان میں جیت گئی، گڑیا نے ٹرافی لہراتے ہوئے فضل دین سے کہا۔ ہاں گڑیا، تمہاری محنت اور حوصلہ جیت گیا ہے، فضل دین نے گڑیا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔